السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کے مقدمہ کا 5واں باب چل رہا ہے۔ میں نے ایک حدیث کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور کچھ باقی رہ گیا تھا۔ جو باقی رہ گیا تو وہ یہ ہے، وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراہیم ابن عیسیٰ الطالقانی۔ یہ محمد جو ہے محمد بن عبداللہ بن قزاز ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک سے، اے ابو عبد الرحمن۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک کی کنیت ہے۔ الحدیث الذی جاء ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک وتصوم لہما مع صومک۔ تو ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ یہ جو حدیث مشہور ہے لوگوں میں کہ ان من البر بعد البر، یعنی نیکی کے بعد ہاں ہیلو اچھا چلیے ٹھیک۔ تو ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ نے ابن مبارک سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، وہ حدیث جو آئی ہے کہ ان من البر بعد البر، نیکی کے بعد یہ نیکی ہے کہ تم نماز پڑھو اپنے والدین کے لیے اپنی نماز کے ساتھ، اور روزہ رکھو ان کے لیے اپنے روزے کے ساتھ۔ یہ روایت ابن مبارک سے پوچھی کس نے؟ ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی نے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اے ابو اسحاق عمن ھذا، یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ ھذا من حدیث شہاب بن خراش، یہ شہاب بن خراش کی حدیث سے مروی ہے۔ تو کہا یہ تو ثقہ ہے۔ عمن ھذا، وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا حجاج بن دینار سے روایت کرتے ہیں۔ کہا یہ بھی ثقہ ہے۔ قال عمن، یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ شہاب بن خراش، ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں شہاب بن خراش تھے، شہاب بن خراش روایت کرتے ہیں حجاج بن دینار سے، اور حجاج بن دینار یہ براہ راست روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ حجاج بن دینار یہ تبع تابعی ہیں، تابعی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ایک تابعی اگر اللہ کے رسول سے روایت کرے وہ بھی درست نہیں، اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں، اور اگر ایک تبع تابعی روایت کرے تو اس حدیث کا کیا حال ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا حجاج نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مبارک نے کہا ابو عبد الرحمن ان بین الحجاج ابن دینار و بین النبی مفاوز، یہ مفاوز واحد مفازتن، یعنی حجاج بن دینار اور اللہ کے رسول کے درمیان تو بڑے میدان ہیں، بڑا صحرا ہے جس میں سواری کی گردنیں کٹ جائیں گی۔ مطلب حجاج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو بڑی مسافت ہے، گویا یہ روایت درست نہیں۔ یعنی ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک وتصوم لہما مع صومک، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یعنی کسی کا نماز پڑھنا، اپنے والدین کے لیے روزہ رکھنا ان کے لیے۔ ابن مبارک کہتے ہیں ولیکن لیس فی الصدقہ اختلاف، صدقہ میں اختلاف نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ
اگر صدقہ کیا جائے میت کی طرف سے تو وہ صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ تو صدقہ میں اختلاف تو نہیں ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کوئی شخص اپنی والدین کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ صرف یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ ان الصدقہ ينتفع بها المیت بلا خلاف بین المسلمین، اور اس کے علاوہ نماز نہیں پہنچتی ہے میت کو۔ یہ اکثر لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ صلاۃ یا صوم کا ثواب نہیں پہنچتا ہے میت کو۔ یہ امام شافعی جمہور علماء کا مذہب ہے۔ البتہ اگر روزہ واجب ہو جیسے صوم نظر یا صوم فرض، اگر صوم نظر یا صوم فرض ہو تو الا اذا کان الصوم واجبا علی المیت فقضاء عنہ ولیہ، یعنی اگر کسی کا ولی، کسی کا وارث روزہ رکھے اپنے والدین کی طرف سے، جو روزہ ان پہ فرض رہا ہو یا صوم نظر ہو، تو وہ روزے کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ یہی مسلک ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے، بہت سے محققین کا مذہب بھی یہی ہے۔ تو روزہ کے بارے میں یہ بات ہو گئی کہ روزہ اگر صوم واجب ہے، صوم نظر ہے، تو وہ صوم پہنچتا ہے میت کو، بقیہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ تو کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے بشرطے کہ روزہ فرض ہو، صوم نظر ہو جو اس کے والدین سے چھوٹ گیا ہو۔ اسی طرح سے حج عن المیت، یعنی میت کی طرف سے حج بدل بھی درست ہے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ ابن مبارک نے اس کا ذکر چھوڑ دیا اس لیے کہ میت کی طرف سے حج کرنا صحیح ہے۔ البتہ یہ قرأت قرآن، جیسے قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچانا میت کو، یہ ثواب بھی نہیں پہنچتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی کے والدین کے ذمے فرض روزہ ہو یا صوم نظر ہو، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے میت کی طرف سے آدمی حج کر سکتا ہے بشرطے کہ خود حج کیے ہوئے ہو۔ اور رہا معاملہ قرأت قرآن کا، تو جمہور کے نزدیک قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا ہے میت کو۔ البتہ قرأت قرآن کے بارے میں حنفیہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ صوم کے بھی قائل نہیں ہے، جبکہ صوم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، جو مر جائے اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کا ولی، یعنی جو اس کا وارث ہے، اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ خیر، تو ابن مبارک نے اس حدیث پہ جو تبصرہ کیا ہے کہ ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک وتصوم لهما مع صوم، تو کہا کہ رہا معاملہ صدقہ کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گویا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، نماز کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن نماز پڑھ سکتا ہے۔ وقال محمد، امام بخاری محمد جو امام مسلم کے استاد ہیں، محمد بن عبداللہ بن قوزاز، محمد نے کہا کہ میں نے سنا علی بن شقیق سے، وہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا عبداللہ مبارک سے، وہ کہہ رہے تھے علی رؤوس الناس، منظر عام پر کیا کہہ رہے تھے؟ دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنہ کان یسب السلف۔ یہ دیکھیے، اس میں عمرو بن ثابت پر جرح کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں، عمرو بن ثابت کی حدیث کو چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ اسلاف کو گالی دیتا تھا، خوارج کی طرح، یعنی جیسے خوارج ہیں یا شیعہ ہیں جو اسلاف کو گالی دیتے ہیں، تو وہ اسلاف کو یہ شخص گالی دیتا تھا۔ تو اس میں عمرو بن ثابت پر جرح ہے، اور
حجاج بن دینار کی جو روایت ہے کہ ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک و تصوم لهما مع صومک، اس پر جر ہے۔ آگے ایک بات اور ذکر کی جا رہی ہے، یہ آگے کی روایت میں یہ قاسم جو ابو بکر ان کے نانا ہوتے ہیں اور عمر فاروق ان کے دادا ہوتے ہیں، پردادا ہوتے ہیں، ان کی ایک بات ذکر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بات ذکر کی تھی کہ بھائی کوئی چیز بغیر سند کے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ حدثنی ابو بکر بن النضر بن ابی النضر قال حدثنی ابو النضر ہاشم بن قاسم قال حدثنا ابو عقیل صاحب بحیہ۔ یہ ابو عقیل پر میں تبصرہ بعد بھی کروں گا۔ ابو عقیل یہ بحیہ کے غلام ہیں۔ ابو عقیل کہتے ہیں میں بیٹھا تھا قاسم بن عبید اللہ، دیکھیے قاسم بن عبید اللہ، یہ ان کا جو پورا نسب ہے وہ اس طرح سے ہے، قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر الخطاب، تو قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب کہتے میں بیٹھا تھا قاسم بن عبید اللہ اور یحییٰ بن سعید کے پاس، تو یحییٰ بن سعید نے قاسم سے کہا اے ابو محمد انہو قبیح علی مثلک عظیم، آپ جیسے بڑے آدمی کے لیے یہ بات بہت بری ہے کہ آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے اس دین کے معاملے میں، فلا یوجد عندک منہ علم، تو آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، ولا فرج، نہ کشادگی ہو، یا نہ علم ہو اور نہ سوال سے نکلنے کا راستہ ہو۔ یعنی قاسم سے کہا کس نے؟ یحییٰ بن سعید نے، اور یہ گفتگو سنی ابو عقیل نے۔ ابو عقیل کا نام یحییٰ بن متوکل ضریر مدنی ہے۔ کیا نام ابو عقیل کا ہے؟ یحییٰ بن متوکل۔ تو ابو عقیل کہتے ہیں کہ یحییٰ نے قاسم سے کہا کہ بھئی آپ سے دین کی کوئی بات پوچھی جاتی ہے، آپ کہتے میں نہیں جانتا، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تو قاسم نے کہا کہ وہ ماذا کا، ایسا کیوں بھائی؟ کہا لأنک ابن امام ہدن، اس لیے کہ آپ ہدایت کے دو سردار یعنی ابو بکر اور عمر کے لڑکے ہیں۔ میں رشتہ ذکر کر دوں ان کا، اصل میں ابو بکر ان کے اوپر کے نانا ہوتے ہیں اور عمر ان کے اوپر کے دادا ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے قاسم کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے یہ ہے، یہ قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، تو قاسم عبید اللہ کے لڑکے ہیں، تو قاسم کے دادا عبداللہ اور پردادا عمر، اور قاسم کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے یہ ہے، قاسم کی ماں عبداللہ ہیں، عبداللہ بنت القاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی عبداللہ قاسم کی لڑکی ہیں، یہ دوسرے قاسم ہیں، اور وہ محمد بن ابو بکر کے لڑکے ہیں۔ تو اس طرح سے ابو بکر جو ہے یہ قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کے نانا ہوئے اوپر کے، تو یہ بات ہو گئی۔ تو انہوں نے یحییٰ نے کہا کہ بھائی آپ ہدایت کے دو بڑے سردار ابو بکر عمر کے لڑکے ہیں، تو ابو بکر ان کے نانا ہوتے ہیں اوپر کے، اور عمر اوپر کے دادا ہوتے ہیں۔ اس پر قاسم نے بات کہی کہ اقبح من ذالک، اس سے زیادہ بری بات یہ ہے اس شخص کے نزدیک من عقل عن اللہ، جس کو سمجھ ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ میں کہوں بغیر علم کے، او آخذ عن غیر ثقۃ، یا میں کوئی بات لوں غیر ثقہ سے۔ تو یا ابو عقیل کہتے ہیں فسکتا، یا بن سعید خاموش ہو گئے، فما اجابہ۔ تو بس اس میں قاسم کی بات نقل کی گئی ہے جو قاسم نے ذکر کیا، جیسے کسی بڑے مولانا سے کوئی آدمی کہے کہ ارے بھائی آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اناپ شناپ جواب دے دیتے ہیں، لیکن وہ عالم کہے بھائی ایسا ہے
میں چھوٹا بڑا عالم جو بھی ہوں، لیکن بغیر علم کے، بغیر معرفت کے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ یہی حدیث آگے ذکر کی جا رہی ہے، حدثنی بشر بن الحکم العبدی قال سمعت سفیان بن عیینہ یقول اخبرونی، وہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے خبر دی ابو عقیل سے، جو بحیہ نامی عورت کے غلام تھے، ان ابنان عبداللہ بن عمر سألوہ عن شیء، عبداللہ بن عمر کے کچھ لڑکوں نے ان سے ایک چیز کے بارے میں پوچھا جن کے بارے میں علم نہیں تھا، تو کہا ان سے یحییٰ بن سعید نے، یعنی یہ ان ابنان عبداللہ بن عمر سألوہ، عبداللہ بن عمر کے لڑکوں نے پوچھا ان سے جن کے پاس علم نہیں تھا۔ کس سے پوچھا؟ قاسم سے پوچھا تھا، اس میں ذکر نہیں ہے۔ تو کہا یحییٰ بن سعید نے کہ واللہ انی لاعزم ان یکون مثلک وانت ابن امام الہدی، یعنی یہ بات بہت بڑی سمجھتا ہوں، آپ جیسے شخص سے، وانت ابن امام الہدی، آپ ہدایت کے 2 امام کے لڑکے ہیں، یعنی عمر اور ابن عمر کے لڑکے ہیں۔ یہاں دوسری بات کہی گئی ہے اس لیے کہ قاسم کے دادا، یہ قاسم کے دادا ابن عمر تھے اور پردادا عمر تھے، جیسا کہ میں نے سلسلہ نسب ذکر کیا ان کا، کہ قاسم کا نسب ہے قاسم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، تو قاسم کے دادا عبداللہ اور پردادا عمر، تو عبداللہ اور عمر دونوں کے لڑکے ہوئے یہ، تو یہاں ابن امام ہدن کا دوسرا مطلب آ گیا ہے۔ تو تسأل عن امر لیس عندک فی علم، تم سے پوچھا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، آپ کے پاس علم نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اعظم من ذلک واللہ عند اللہ، اس سے زیادہ بڑی بات ہے واللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وعند من عقل عن اللہ، ان تمام لوگوں کے نزدیک جس کو سوجھ بوجھ حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں کہوں بغیر علم کے یا خبر دوں غیر ثقہ سے۔ قالا وشہدہما ابو عقیل، ابو عقیل ان دونوں کے پاس موجود تھے، کس کے پاس؟ یحییٰ بن سعید و قاسم کے پاس موجود تھے ابو عقیل، یہ ابو یحییٰ ابو عقیل موجود تھے۔ ابو عقیل کا نام کیا ہے؟ یحییٰ بن متوکل۔ جب ان دونوں نے یہ بات کہی تو یہ بات ختم ہو گئی۔ یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں، یہ امام مسلم نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے حدثنا ابو عقیل، تو ابو عقیل کے بارے میں، یہ ابو عقیل ایک ایسے راوی ہیں کہ ان کو ضعیف قرار دیا ہے یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، عمرو بن علی، امام دارمی، امام نسائی وغیرہ نے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث نقل کی، اس میں ابو عقیل نامی راوی ہیں جن کا نام یحییٰ بن متوکل ہے، جن کی تضعیف کیا لوگوں نے۔ تو امام مسلم نے کیوں اس سند کا ذکر کیا ہے جس سند میں ابو عقیل راوی آ رہے ہیں؟ تو اس کا 2 جواب ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہے امام مسلم کے نزدیک ان کی جرح مفسر نہ ہو، بس لوگوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہو۔ اصل میں ایک ہے جرح مفسر، ایک ہے جرح مجمل، یعنی تفسیر کے ساتھ جرح کرنا کہ یہ راوی ضعیف ہے اس وجہ سے ضعیف ہے، ایک مبہم جرح کرنا۔ ہو سکتا ہے امام مسلم کے نزدیک یحییٰ بن متوکل ضریر مدنی جن کی کنیت ابو عقیل ہے، ان پر جرح مفصل ثابت نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے امام مسلم نے اس کا ذکر بطور اصل نہیں کیا ہے، بلکہ بطور استشہاد اور بطور متابعت کیا ہے، یعنی استشہاد اور متابعت کے طور پہ ذکر کیا ہے اس سند کو۔ اس سند میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ کوئی بات بیان کی جائے ثقہ راوی سے، بغیر علم کی کوئی بات نہ کہی جائے۔ اور جو دوسری حدیث ہے اس میں قال سمعت سفیان بن عیینہ یقول اخبرونی عن ابی عقیل،
یعنی دیکھیے اس روایت میں کیا ہے، اخبرونی، سفیان کیا کہتے ہیں، لوگوں نے مجھے خبر دی ابو عقیل کے بارے میں۔ ابو عقیل کا معاملہ تو ہے ہی ذرا یہ محل بحث و نظر، یہاں تو لوگوں نے مجھے خبر دی، تو سفیان جن سے روایت کرتے ہیں یہ گویا حاضی روایت عن مجہولین، یہ مجہولین سے روایت ہے۔ اور تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ یہاں امام مسلم نے بطور مطابعت اور بطور استشہاد اس روایت کا ذکر کیا ہے، بطور اصل نہیں۔ میں مقدمے کی تمہید میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام مسلم نے طبقہ اولا کے روات کی روایتیں بطور اصل ذکر کی ہیں، اور طبقہ ثانیہ جس میں ایسے راوی واقع ہیں کہ جو ثقہ تو ہیں لیکن ان کا مقام ثقہ ہونے میں ذرا کم ہے طبقہ اولا کے مقابلے میں، یا کچھ روات ایسے ہیں جن پہ کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، تو امام مسلم رحمہ اللہ ایسے راویوں کی روایتیں بطور استشہاد اور بطور مطابعت ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں سفیان بن عیینہ یقول اخبرونی، تو یہ جو روایت مجہولین سے روایت ہے، دیکھیے اگر کوئی صحابی مجہول ہوتا تو صحابی کے نام کا معلوم نہ ہونا یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن غیر صحابی کا مجہول ہونا یہ صحت حدیث کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو امام مسلم نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے جس میں ابو عقیل جس کا نام یحییٰ بن متوکل ہے، جس پر کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، اور یہ مجہول راویوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو امام مسلم نے بطور استشہاد بطور مطابعت ذکر کیا ہے، بطور اصل نہیں، اصالتاً نہیں، استشہاداً و مطابعتاً ذکر کیا ہے۔ یہ امام مسلم کی طرف سے ایک دفاع ہے۔ تو آج کا یہ درس جو ہے یہ مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔